السلام علیکم۔ طلسمی جھیل کا راز۔ اس کی بات سن کر جادوگر کا منہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ سارے دربار میں شور مچ گیا۔ بادشاہ خود حیرت کے مارے اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ انور نے نہایت ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے سپاہیوں کو حکم دیجیے کہ وہ اس نامراد جادوگر کو گرفتار کر لیں۔ اب یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بادشاہ کے حکم پر جادوگر کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا اور اسے لوہے کی بیڑیاں پہنا کر جیل میں ڈالنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ شہزادی نے جب دیکھا کہ اس پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے اور اس کے قد پہلے سے پھر جیسا ہی ہو گیا ہے تو وہ خوش ہو کر ملکہ کے گلے سے لگ گئی۔ سارا دربار مبارک، سلامت اور مرحبا کے نعروں سے گونجنے لگا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر انور کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ملکہ نے انور سے کہا، تمہاری وجہ سے ہمیں یہ خوشی دیکھنے کو ملی ہے۔ ہماری شہزادی پھر پہلے جیسی ہو گئی ہے۔ نوجوان، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ انور نے ملکہ کی بات سن کر سر جھکا کر اسے تعظیم دی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر انور نے اپنی پوری کہانی اسے سنا دی۔ بادشاہ اس کا بہت احسان مند تھا۔ اس نے کہا، نوجوان، تم نے ہمیں ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دلائی ہے۔ ہم زندگی بھر تمہارے احسان مند رہیں گے۔ انور نے دونوں ہاتھ باندھ کر کہا، جہاں پناہ، آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں۔ آپ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ وقت پڑنے پر ہم آپ کے کام آئیں اور آپ کی مدد کریں۔ اس کی بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، تم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ انور بولا، بادشاہ سلامت، میں تو اپنی بیوی سونا کے کہنے پر گاؤں سے چل کر شہر نوکری کرنے آیا ہوں۔ اگر مجھے کوئی نوکری مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہی میرا انعام ہے۔ میری نوکری لگ جائے گی تو سونا بہت خوش ہوگی۔ وہ چاہتی ہے کہ میں کچھ کماؤں تاکہ میرا بوڑھا باپ آرام سے گھر میں بیٹھے۔ اس کی معصومانہ باتیں سن کر بادشاہ بہت ہنسا۔ ملکہ اور شہزادی بھی مسکرانے لگی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری خواہش منظور ہے، مگر اب ہم تمہیں کہیں اور نہیں جانے دیں گے۔ کہو، تم کون سا کام کرنا پسند کرو گے؟ ہم تو چاہتے ہیں تم ہمارے وزیر خاص بن جاؤ۔ میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے یہ ذمہ داری دے دی جائے تو میں اسے اپنی پوری خوش قسمتی سمجھوں گا۔ انور نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک بچی تعلیم حاصل کرے اور ایک مفید شہری بنے، جس سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، تمہاری بات سے ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ تم اگر چاہتے ہو تو ہم سے بھاری انعام و کرام لے کر اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے تھے، مگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی لالچ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تم نیک دل اور سمجھدار بھی ہو۔ یہی تو وہ باتیں ہیں جو تعلیم دینے والوں میں ہوتی ہیں۔ ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم ہماری سلطنت کے بچوں کو تعلیم دو۔ اس سلسلے میں ہم تمہیں تمام سہولتیں مہیا کریں گے۔ چونکہ بادشاہ سلامت کا حکم تھا اس لیے چند ہی دنوں میں ایک بہت بڑا مدرسہ بن گیا۔ اس مدرسے کا سارا نظام انور کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے مدرسے میں بہت سارے دوسرے اتلیق بھی مقرر کر دیے تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں دور دور سے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آنے لگے، جنہیں انور اور دوسرے استاد نہایت پیار محبت سے تعلیم دیتے تھے۔
وہ نہ تو بچوں کو مارتے پیٹتے اور نہ ہی ان سے سخت لہجے میں بات کرتے تھے۔ سارے بچے اس اچھے ماحول کی وجہ سے خوب دل لگا کر اور شوق سے پڑھتے۔ بادشاہ نے یہاں پر تعلیم دینے والوں کی معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی تھی، جو سرکاری خزانے سے دی جاتی تھی۔ بادشاہ نے اپنی طرف سے انور کو رہنے کے لیے ایک بڑا سا گھر بھی دے دیا تھا اور ایک شاہی بگھی بھی دی تھی، جس میں 4 گھوڑے جتتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 5,000 اشرفیاں بھی اسے دی تھیں اور کہا تھا یہ اس کا انعام ہے۔ سونا کا ماموں بھی بہت خوش تھا۔ انور کی وجہ سے بادشاہ سلامت کی نظروں میں اس کی بھی بہت عزت بڑھ گئی تھی۔ جب انور ان تمام کاموں سے فارغ ہو گیا تو ایک روز وہ اپنی بگھی میں بیٹھ کر اپنے گھر آیا۔ وہ شہر سے اپنے ساتھ بہت کپڑے اور دوسرے تحفے بھی لایا تھا، جو اس نے گاؤں کے تمام لوگوں میں تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ اس نے ان لوگوں کو نقد رقم بھی دی۔ اس کے ماں باپ اور اس کی بیوی سونا سب بے حد خوش تھے۔ اگلے روز انور اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ شہر لے آیا اور پھر سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔